قرآن کریم میں ایک ایسی قوم کا ذکر آیا ہے جس کا فساد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گیا تھا، لیکن آج بھی ایک بڑا سوال موجود ہے: کیا آجوج اور ماجوج محض ایک افسانہ ہے، تاریخ کی سب سے خطرناک حقیقت؟ اور اگر وہ دیوار آج ٹوٹ جائے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ وہ بات سنیں گے جو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ جوج اور مجوج ان افسانوی اقوام کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم اور تورات میں آیا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخیں لکھی گئیں اور شاعروں نے اشعار کہے ہیں۔ جوج و مجوج کے متعلق بہت سی کہانیاں، افسانے، تاریخی واقعات اور مختلف آرا بیان کی گئی ہے۔ ان سب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بظاہر جوج و مجوج دو وحشی قومیں تھیں جو بحیرہ خزر کے شمالی علاقوں میں آباد تھیں اور وہاں سے اپنے پڑوسی علاقوں جیسے آذربائیجان اور خراسان پر حملے کیا کرتی تھیں میں آباد تھیں، جو اس زمانے میں دنیا کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ یونانیوں نے ان اقوام کو سنتے سیکا کے نام سے یاد کیا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہی قومیں منگوگ، منچوک منگول کہلاتی تھیں، جو منگول ستان میں آباد تھیں جو اس زمانے میں دنیا کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ اقوام اپنے پڑوسیوں پر مسلسل حملے کرتی تھیں۔ عبرانی زبان میں انہیں اوگوگ اور ماگوگ، جبکہ عربی، فارسی اور دری میں جوج و مجوج کہا گیا ہے۔ یہ ایک نہایت شر پسند قوم تھی۔ بعض لوگوں نے جوج و مجوج کے الفاظ کو عربی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آجو النار، آگ کے شعلے سے ماخوذ ہیں، لیکن یہ رائے درست نہیں سمجھی جاتی۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ اقوام دراصل مغل قوم سے تعلق رکھتی تھیں، جنہوں نے کئی مرتبہ اپنے پڑوسی علاقوں پر حملے کیے۔ اس زمانے میں ان کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ اسی بنا پر بعض مورخین یہ رائے دیتے ہیں کہ جوج و مجوج سے مراد یہی مغل اقوام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جوج و مجوج کا لفظ جج و مجج سے نکلا ہے۔ ابو معاذ نے ماجوج کو مجوج کہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوج و مجوج اجمی، غیر عربی الفاظ ہیں جو حمزہ کے ساتھ اور بغیر حمزہ کے دونوں صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کی اصل اور جج و مجج ہی ہے۔ آسمانی کتابوں میں جوج و مجوج کا ذکر قرآن کریم میں جوج و مجوج کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورۃ الانبیاء آیت 96، دو سورۃ الکہف آیات 93 تا 98 اردو ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین، بے شک جوج اور مجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم اب کے لیے کچھ خرچ مقرر کر دیں اس شرط پر کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا: جو اقتدار میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قطن عمل سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا برابر کر دیا تو کہا: دھونکنی چلاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا: اب اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دو، پس نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ آجوج اور ماجوج کون ہے؟ قرآن کریم کے مطابق ذوالقرنین نے دو وحشی اور بے آباد قوموں آجوج اور ماجوج کے حملوں کا راستہ جنوب کی جانب ایک مضبوط سد دیوار بنا کر بند کر دیا تھا۔ یونانی مورخین نے ان وحشی اقوام کو اہلیت، جبکہ یورپیوں نے میگر یا مجار اور ایشیائی مورخین نے تاتار کہا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر ممالک میں انہیں گومر و ماگوگ، گاگ و ماگوگ، بادی و آدان اور منغول و یواشی کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ رہے جیسے بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، سیون اور جون کے اطراف حام کی اولاد سیافام تھی، جیسے حبشی زنگی اور بعض ہندوستانی اقوام۔ ان میں سے بہت سے لوگ کفر اور ظلم کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نو نے اپنے پیروکاروں کو کشتی میں بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے منع کیا تھا، لیکن حام نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ حام کی اولاد دریائے نیل کے مغربی علاقوں اور سہون کے اطراف میں آباد ہوئی۔ آفس کی اولاد میں ترک، سقلاب اور آجوج و ماجوج شامل ہیں۔ یہ لوگ چین، جاپان اور ترکمانستان کے علاقوں میں تیسفون سے لے کر سیام، شام تک پھیلے ہوئے تھے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو چین کی زیادہ تر زرد رنگت والی اقوام دو قبائل آنچو اور مانچو سے تعلق رکھتی ہے، جنہیں بعض مورخین آجوج و ماجوج ہی قرار دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ رائے دی جاتی ہے کہ آخری بڑا حملہ چینی اقوام کی جانب سے ہوگا۔ چین کی موجودہ آبادی کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آخری یلغار لازم نہ چین ہی کی طرف سے ہوگی۔
جوج اور مجوج قرین مجید اور اسلامی احادیث کے مطابق زمین کے مشرقی حصے میں دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ایک مضبوط دیوار جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کی گئی تھی کہ پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور جو مجوج باہر نکل آئیں گے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مقام وہ زمین کے مشرقی حصے میں دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ ان کی درست جغرافیائی جگہ واضح طور پر معلوم نہیں، لیکن اسلامی روایات کے مطابق یہ علاقہ مشرق میں واقع ہے۔ خروج قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے آسمان سے نزول اور دجال کے قتل کے بعد جو مجوج زمین پر ظاہر ہوں گے۔ حالت اور فساد مفسرین کے مطابق جو مجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وہ زمین میں شدید فساد پھیلائیں گے اور بعض روایات کے مطابق تبرستان دیگر علاقوں کے تمام پانی پی جائیں گے۔ خلاصہ مختصرہ جو مجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ اس وقت تک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند رہیں گے جب تک اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ نہ جائے۔